बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। पहले तो हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी आज क्यों गुस्से में थे, क्योंकि उनको आज जूते पड़े थे अदालत से, और अदालत में जो कुछ उनके साथ हुआ है वो इस वजह से गुस्सा थे, और वो गुस्सा वो स्पीकर पर निकालना चाहते थे। वो क्या मामला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एहसन इकबाल के साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ है, और जज ने जो उनकी क्लास लगाई है उसके बाद एहसन इकबाल भी गुस्से से भरे हुए, और उनको भी आज जो है वो TLP याद आ गई। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और शेख रशीद ने जो एक अच्छे तरीके से सारे मामलात को फ़ाहम व तफ़हीम से हल किया है, और जो उनका स्टांस था वो वहीं पे खड़ा है, और फिर भी उन्होंने अपने लोगों को घरों में भी भेज दिया है, और अपने शहरियों के जो एक धरना था वो भी ख़त्म किया। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी ही खुश आइंद डेवलपमेंट है, और उसके हवाले से कुछ लीगल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हाफ़िज़ साद रिजवी साहब के हवाले से जो ये बात शेयर की जा रही थी कि उनको रिहा कर दिया जाएगा, या TLP को जो कलअदम करार दिया गया था वो ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, और इनका एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होगा, और ये सारी चीज़ें मुआहदे में शामिल नहीं हैं। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ जो मामला हुआ शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल का। एहसन इकबाल आज पेश हुए स्पोर्ट सिटी कम्प्लेक्स में, और जो वहाँ पर इन्होंने फ़ंड्स को खाया था और गैर कानूनी तरीके से फ़ंड्स का इस्तेमाल किया था, वो एक रेफरेंस फ़ाइल किया गया था। और वो जब रेफरेंस फ़ाइल होता है मुल्ज़िम एहसन इकबाल के ख़िलाफ़, तब ये कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ ये झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, मेरे ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है ये बिल्कुल इसका कानून में कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं एहसन इकबाल हूँ, मैं मरीम नवाज़ का ख़ास खादिम हूँ, मैं नून लीग का रहनुमा हूँ, मेरे ख़िलाफ़ कैसा मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने बड़ी बातें की थी, लेकिन अदालतें कानून के मुताबिक चलती हैं। जब ये रेफरेंस फ़ाइल हो गया तो फिर कार्रवाई आगे चल पड़ी, फ़र्द जुर्म भी लग गया, और अब मामला एविडेंस पर आ गया। आज इनके जो वकील हैं उनकी तरफ से पेश होना था, और कुछ लोगों को नैब के गवाहों में से कुछ को कोरोना का कोई इशू था और वो नहीं आ रहे थे। तो अदालत ने कहा कि आपके जो वकील हैं उसने कब आना है। तो इस पर एहसन इकबाल ने अदालत में तंज़न कहा कि जो नैब के गवाह हैं, अच्छा है ये मामला ईद के बाद ले जाएं ताकि वो रोज़े के साथ झूठ ना बोलें। ये अदालत में एहसन इकबाल, आपको पता है वो अपने आप को बड़ा अफलातून भी समझते हैं और बड़ा फ़िलासफ़र है, नून लीग में उनको फ़िलासफ़र भी समझा जाता है, क्योंकि जहाँ अंधों में काना राजा, तो वो फ़िलासफ़र समझे जाते हैं। जब अदालत में उसने ये कहा कि जो गुनहगार नहीं होंगे नैब वाले झूठ बोलकर, तो अदालत ने कहा ये तो अल्लाह ही जानता है कौन झूठ बोलता है और कौन गुनहगार होता है। जब ये बात की तो फिर पूरी अदालत में कहका लगा, क्योंकि सबको पता है कि ये एहसन इकबाल अभी अदालत से बाहर जाके झूठ बोलेगा और कहेगा मेरे ख़िलाफ़ तो नैब कोई कार्रवाई नहीं करता, मेरे ख़िलाफ़ तो नैब के पास कोई सबूत ही नहीं है, मेरे ख़िलाफ़ तो केस आगे नहीं चल रहा। अदालत के अंदर कहते हैं कि जनाब हमारे वकील मौजूद नहीं है, हमें ये परेशानी है, हमें ये प्रॉब्लम है, और अदालत के बाहर जाकर वो घंटा तकरीर करते और कहते हैं कि नैब के पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, नैब तो हमारे ख़िलाफ़ कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जज साहब ने यह कहा कि आप ये जो कह रहे हैं कि गवाह झूठ बोल रहे हैं या गवाह झूठ के साथ सारे मामले को देख रहे हैं, तो जज साहब ने कहा कि ये अल्लाह ही जानता है कौन झूठ बोलता है, और ये गवाह भी झूठ बोल सकते हैं, मुल्ज़िम भी बोल सकते हैं, ये अल्लाह जानता है कि झूठ कौन बोल रहा है। तो उसके बाद फिर एहसन इकबाल को वो चुप लगी कि दोबारा नहीं बोले। खैर उनके रेफरेंस की जो समाअत है 27 अप्रैल तक अदालत ने मुलतवी की, और 27 अप्रैल को आज 2 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए और मज़ीद गवाहों को अदालत ने तलब कर लिया। साथ ही शाहिद खाकान अब्बासी का मामला था। शाहिद खाकान अब्बासी के साथ भी वही हुआ जो एहसन इकबाल के साथ हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ जो LNG रेफरेंस है उसमें इनके वकील हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब नवाज शरीफ के भी वकील रहे हैं, और वो आज अदालत में नहीं थे कोरोना की वजह से। आपको पता है इनको एक एज मिल गया कोरोना का। अब मुल्ज़मान को तो अदालत में जाना होता है, मुल्ज़मान को तो कोई माफ़ी नहीं है, वो तो अदालत में पेश होते हैं। अब इनके अलावा बाकी भी मुल्ज़मान वहाँ पर हैं जिनके ख़िलाफ़ ये मुकदमात दर्ज किए गए थे, उसमें मिफ्ता इस्माइल भी है, बाकी लोग भी हैं। उनके वकला कुछ मौजूद थे। अदालत ने कहा भी हाँ जी आपके वकील किधर हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे वकील सब तो आज नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अदालत ने कहा ये क्या तमाशा बनाए हुए, ये जज आज़म खान साहब है जिन्होंने आसिफ जरदारी और उनको सही नथ डाल के रखी थी। आज़म खान साहब ने कहा भी आपका वकील किधर है, तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मेरा वकील तो आज मौजूद नहीं है। तो अदालत ने कहा भी आपका वकील मौजूद नहीं है तो फिर आप बैठें, जब तक आपका वकील नहीं आएगा आप नहीं जा सकते, केस की कार्रवाई हम चलाएँगे। साथ ही जो दूसरे वकील थे फाइनेंस डिवीज़न से आज गवाह
گواہ اللہ نواز موجود تھے عدالت میں، نیب پروسیکیوٹر عدالت میں مرزا عثمان مسعود موجود تھے، اور ایک گواہ حسان بھٹی جس کے اوپر بیرسٹر ظفر اللہ صاحب پہلے جرح کر چکے تھے، اب دوسرے جو شریک ملزم ہیں عامر نسیم، ان کے وکیل نے جرح کرنی تھی۔ عدالت نے کہا کہ آپ ایک تو فینانس ڈویژن کے گواہ اللہ نواز کا بیان ریکارڈ کریں، دوسرا جو جرح رہتی ہے حسان بھٹی گواہ پر کو اکیوز کی طرف سے، اس کو بھی آج کمپلیٹ کریں اور پھر ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ کمپلیٹ ہوگی تو عدالت نے کہا شاہد خاقان عباسی کو کہ اگر آپ یہ کریں گے کہ کبھی آپ کا وکیل نہیں آئے گا یا بہانے بازی کریں گے تو میں بھی اس کو ڈے ٹو ڈے چلاؤں گا، اور عدالت نے کہا کہ اب اس کیس کی کارروائی ڈیلی بنیادوں پر ہوگی۔ بڑے چیخے چلائے، شاہد خاقان عباسی نے کہا جناب اس کو اتنا پرسنل لیا جائے۔ عدالت نے کہا کون سا پرسنل، پچھلے 6 ماہ سے آپ کام ایویڈنس آگے ہونے نہیں دیتے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پرسنل ہے۔ اب تو شکر ہے کہ وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں نہیں آتا، اور نہیں تو اعظم خان صاحب بھی اب تک جو ہے وہ ان کا بھی ٹرانسفر ہو جانا تھا جیسے باقی ججز کا ہوا۔ تو جو شاہد خاقان عباسی ہیں انہوں نے بڑی چیخو پکار کی، سارا کچھ کی۔ عدالت نے کہا کل سماعت ہوگی، اور عدالت نے 21 اپریل کے لیے شاہد خاقان عباسی کے LNG ریفرنس کو مقرر کر دیا ہے۔ مزید گواہوں کو نیب کو کہا ہے آپ اپنے گواہ مکمل کریں، آپ اپنے بیانات قلم بند کروائیں، ان کو 1-2 موقع دیں گے، جرح کریں گے ٹھیک ہے، نہیں کریں گے عدالت ان کی پابند نہیں ہے، اور عدالت اس کو اب ڈیلی بیسس پر اس کیس کو دیکھے گی۔ یہ غصہ تھا شاہد خاقان عباسی کو، احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی کو جب یہ غصہ تھا یہ باہر نکلے۔ اب ان کو ہوا کیا بیسیکلی یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان اور جو مریم نواز ہیں ان کا ایک بڑا ایجنڈا تھا، اور وہ ایجنڈا یہ تھا کہ وہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کریں گے اور حالات خراب کریں گے ملک کے، اور ملک میں افراتفری پھیلائیں گے۔ اللہ نے کیا، اور عمران خان کے ویژن نے اور جو TLP کی قیادت ہے انہوں نے، اور علماء کرام نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا، اور ہم اس مسئلے سے باہر نکلے۔ اب معاملہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تھے یا مفتی منیب تھے، اب مولانا فضل الرحمان اور مفتی منیب کا کیا قصہ ہے؟ جب ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کر رہے تھے نواز شریف الیکشن ایکٹ کے اس میں چھپا کر، تو تب یہی مولانا فضل الرحمان تھے، یہ بھی نہیں بولے، اور مفتی منیب صاحب بھی نہیں بولے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب ممتاز قادری کو پھانسی لگائی جا رہی ہے تو اس وقت بھی نواز شریف وزیر اعظم تھے، نہیں بولا تو مولانا فضل الرحمان نہیں بولے، اور نہیں بولے تو مفتی منیب نہیں بولے۔ دوبارہ جب پہلی دفعہ علامہ خادم رضوی نے دھرنا دیا تھا فیض آباد میں، اس وقت بھی وزیر اعظم اور نون لیگ کی حکومت تھی، اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان نہیں بولے اور مفتی جو منیب ہے وہ نہیں بولے۔ کیوں نہیں بولے؟ ایک رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین تھا، ایک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا، ان کے منہ کو لگا تھا اور وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے۔ اب جب ان کے منہ سے ان کا نوالا چھینا، جو وہ عوام کا حق کھا رہے تھے، تو اب ان کو بھی سٹرائک بھی نظر آ گئی، اب ان کو ناموس رسالت بھی نظر آ گئی، اب ان کو جو ہے وہ ختم نبوت بھی نظر آ گئی، اور اب وہ اپنا ایجنڈا پروموٹ کرنا چاہتے تھے۔ TLP کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، اب جانتے ہیں کہ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے غلط افواہیں پھیلائی گئیں، سعد رضوی جو ہے وہ رہا نہیں ہوئے۔ اب وہ رہا کیسے ہوں گے اگر وہ ضمانت میں جائیں گے؟ اب ان کے خلاف 780 کے بھی مقدمے ہیں، 302 مرڈر کے بھی مقدمات ہیں، اور باقی بھی مقدمات ہیں، تو وہ اس کی بیل اپلائی کریں گے۔ بیل میں پروسیس ہے عدالتوں کا، اور عدالتوں کے پروسیس سے وہ رہا ہوں گے۔ وہ لوگ جو پولیس کو زخمی کرنے میں یا پولیس والوں کو قتل کرنے میں ملوث ہیں، ان لوگوں کو بھی رہا نہیں کیا گیا۔ یہ صرف جو 16 MPO کے تحت جو مینٹیننس آف پیس تھا، اور جو اس کے تحت آرڈر مینٹین کرنے کے لیے جو ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا جاتا ہے 16 MPO کا، اس کے تحت یہ سارے کا سارا تھا، تو وہ ان کو رہا کیا گیا ہے۔ جو کلعدم قرار دیا گیا اس کو بھی نہیں ختم کیا گیا۔ 4تھ شیڈول کو نظر ثانی کی جائے گی۔ اب جو کلعدم قرار دیا گیا ہے یہ پہلے بھی TLP کے پاس اختیار تھا کہ وہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، اب بھی وہ چیلنج کریں گے، اس کا معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیل کا جو کنسیپٹ ہے وہ سعد رضوی کی پہلے بھی بیل ہونی تھی، اب بھی ہوگی پروسیس کے تحت۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں تھیں اور جس طریقے سے قرارداد دی گئی ہے ایک پرائیویٹ ممبر کی طرف سے، وہ ساری چیزیں بھی خوش آئند ہیں کہ پارلیمنٹ میں چلا گیا اور پارلیمنٹ اس معاملے کو ڈسکس کرے۔ نون لیگ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے جو پورا زور لگایا تھا ملک کو تباہ کرنے کا اور عمران خان کو گھر بھیجنے کا، نہ عمران خان گھر گئے، نہ TLP کے لوگوں کا کوئی بڑا نقصان ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائیڈوں سے افہام و تفہیم ہو گئی۔ آج اب معاملہ تکلیف تھی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کو۔ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان نے پورا زور لگا کے یہ کوشش کی کہ یہ تباہ کر دیں پورے ملک کو، اور حکومت گھر چلی جائے اور افراتفری پھیل جائے، اور جو سول وار کے انہوں نے انڈیا کی مدد سے ٹرینڈ چلایا یہ وہ چاہتے تھے، اس میں ہوئی ناکامی۔
حافظ مولانا اسد محمود وہ چیختے ہیں آج اسمبلی میں جب قرارداد پیش کی گئی، وہ چیختے ہیں جناب کہ بڑی زیادتی ہو گئی، یہ ختم نبوت کا یا تحفظ ناموس رسالت کا کسی ایک جماعت کا نہیں تھا، آپ کا ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، لیکن یہ تو پوری امت کا مسئلہ تھا۔ بھئی امت کا مسئلہ تھا، آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، ٹی ایل پی نے دھرنا دیا، ان کے ساتھ مذاکرات ہو گئے، وہ ختم ہو گیا دھرنا، اور آپ آج کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالی۔ آپ جہاں آگ لگا رہے تھے وہ آپ کو گھاس ڈالتے کہ جناب مولانا بھی ہمارے ساتھ تھے، جماعت اسلامی بھی ساتھی، ان کو پتہ تھا کہ آپ کی منافقت کا، اور انہوں نے آپ کو اپنے معاہدے میں شامل ہی نہیں کیا، اور آج آپ کو تکلیف ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیوں بتاتے، آپ اس معاملے میں کون ہوتے ہیں؟ اسی طریقے سے نون لیگ کو بھی تکلیف ہے۔ اب یہ چاہے رانا فضل مولانا اپنا رانا ثناء اللہ کچھ کہیں، یا شاید خاقان عباسی یا احسن اقبال، یہ جلتی میں آگ کا کام کر رہے ہیں کہ حکومت نے کیوں کیا، حکومت نے کالعدم قرار دیا تھا، پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کیے۔ یہ چاہتے تھے کہ معاملہ اتنا خراب ہو اور یہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں، الحمدللہ وہ نہ ہوا، اور شاید خاقان عباسی اس حد تک پاگل ہو گئے تھے، اور مریم نواز نے پیچھے سے اتنا ان کو جو ہے وہ پمپ دیا ہوا تھا کہ وہ اسپیکر کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ میں آپ کو جوتا ماروں گا۔ اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے شرم اور حیا کی کیا بات ہوگی کہ جس ایوان کو مقدس کہتے ہیں، اس مقدس ایوان میں جا کے یہ اس کے ایوان کے جو پریزائڈ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جوتا مارو۔ بیسیکلی یہ جوتا کھا کے آئے تھے عدالت سے، جو عدالت سے جوتا کھایا، جو ان کی پتلونیں اتری تھیں، وہ ان کو تکلیف آج تک ہے، اور ان کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان تو اس ایشو کی وجہ سے عمران خان تو تباہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا، کیونکہ عمران خان سرخرو ہو گیا، اور عمران خان نے حضور کی ناموش کا حق ادا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں انٹرنیشنل فورم پر یہ سارا معاملہ اٹھاؤں گا، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کی وجہ سے یہ گالم گلوچ پر اترے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید ابھی جلیں گے اس دکھ میں کہ پہلے پی ڈی ایم کا جو ہے وہ ختم ہوا، اور اب ان کا یہ جو ایشو تھا وہ بھی ختم ہوا، اور حکومت اپنے جو ہے وہ جو میعاد ہے وہ پوری کرے گی، اور میعاد پوری کرنے کے بعد وہ اگلے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔